اجالا شان رمضان ہے سارے مہینوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، نعمت افطار کی خصوصی ٹرانسمیشن شان رمضان میں اور عظیم لوگوں کے اخلاق اور آپ کا میزبان ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کا آغاز ہو چکا ہے اور اللہم اجرنا من النار کا ورد رہنا چاہیے اس پورے عشرے میں کہ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے تمام ایام میں اور خصوصاً جو آخری عشرہ ہوتا اس میں صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنی کمر کو کس لیتے، شب بیداری میں بھی اضافہ ہو جاتا، صدقہ و خیرات میں بھی اضافہ ہو جاتا، عبادت و ریاضت میں بھی اضافہ ہو جاتا، تلاوت قرآن میں بھی، اور وہ تمام امور جو رمضان کے پہلے دنوں میں ان کا ایک حصہ اگر ہوتا تو آخری عشرے میں وہ بڑھ کر 3-4 گنا زیادہ ہو جاتا۔ لیلۃ القدر اس عشرہ کے اندر رکھی گئی ہے کہ اس کو تلاش کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادت و ریاضت کے ساتھ اللہ کے ساتھ جڑنے کے لیے ان دنوں کو، ان ایام کو غنیمت سمجھتے ہوئے ضرور اس کے ساتھ منسلک رہنا چاہیے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کے مطابق اپنے آپ کو مزید مستعد اور توانا کر لینا چاہیے کہ یہ بابرکت دن، یہ غنیمت لمحے اللہ تعالی ہمیں بار بار نصیب فرمائے، لیکن ان کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ عظیم لوگوں کے اخلاق ہمارا یہ موضوع ہے اور 21 رمضان المبارک کی مناسبت سے آج یوم سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم باب مدینۃ العلم، ان کی حکمتوں کے حوالے سے، ان کی دانش کے حوالے سے، ان کے علم کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کے اخلاق کے حوالے سے، ان کے کردار کے حوالے سے مختلف جہات سے، مختلف زاویوں سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے اور باب مدینۃ العلم ہو اور عظیم لوگوں کے اخلاق ہمارا موضوع ہو تو پھر دیکھیے کہ اس کے اندر کون کون سے رنگ اجاگر ہوتے ہیں۔ مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں خطیب جامع مسجد آتا دربار جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں حضرت آپ کو۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ جناب قاری محمد یونس قادری صاحب ایئر بائی کیو ٹی وی کے میزبان اور ہمارے مہمان، خوش آمدید جناب آپ کو بھی۔ پیر عرفان الہی قادری صاحب آستانہ علیہ ساہو چک شریف سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، حضرت آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ڈسکا سے معروف ممتاز ثنا خاں عمر شہزاد صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور کلام شامل کرتے ہیں۔ بسم اللہ عطا فرمائیے۔ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے
اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیرے دیا چھپے ہوئے کو پھیر دیا اشارے سے چاند چیرے دیا چھپے ہوئے کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو اسرے کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے گئے ہوئے دن کو اسرے کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے زمین و زمان ماشاءاللہ سلامت رہیں جناب. بہت اچھا کلام اعلیٰ حضرت آپ نے عطا فرمایا. اور مفتی صاحب کی فرمائش پر میں چند اشعار عرض کر دیتا ہوں. میں روزانہ حمد سے آغاز کرتا ہوں اور آج چونکہ عشرے کا آغاز تھا اور اس کے تعارف میں وہ وقت لگ گیا تو میں نے کہا کہ وقت کو بچایا جائے، لیکن ان کا حکم ہے. میں 2-3 شعر پیش کر دیتا ہوں کہ بندگی کا شعور دے مولا، بندگی کا شعور دے مولا، عاجزی کا غرور دے مولا، اب اسے بے ثمر نہ رہنے دے، شاخ مدحت کو بور دے مولا، ذہن پر ہے ہوس کی تاریکی، اس خرابے کو نور دے مولا، آخر شب کی اشکباری میں کیفیت کا وفور دے مولا، یاد سرور کو اور کچھ نہ رہے، کیا بات ہے، ذکر میں وہ سرور دے مولا. کیا بات ہے. تو یہ دعائیہ اشعار آپ کے حکم پر، آپ کی فرمائش پر میں نے عرض کر دیے. اور آج 21 رمضان المبارک ہے اور اس مناسبت سے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اقوال، ان کی گفتگو، ان کے جملے باب مدینۃ العلم اور ان کے ایک ایک جملے کے اندر معنی کے جہان آباد ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ کے فضائل کے حوالے سے، آپ کی شان کے حوالے سے جو آپ عطا فرمائیں. بہت شکریہ جناب. آج کے دن کی مناسبت سے نذرانہ عقیدت و محبت ببارگاہ مولائے کائنات، مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم. آپ عکس ہیں، پرتو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام صفات ظاہریہ اور باطنیہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ مرکز و محبت ہیں ان انوار و تجلیات کا کہ جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. بے شک. آپ براہ راست اکتساب فیض کرنے والے ہیں اور ان تمام خصوصیات کے حامل ہیں کہ جو کسی بھی شخصیت کی عظمت کے لیے، رفعت کے لیے، بلندی کے لیے اور اس کی شان کے علو اور مرتبت کے لیے بے شک ضروری ہوتے ہیں. آپ اپنے خاندانی نسب میں، آپ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، نسبت بطول سلام اللہ علیہ ورضی اللہ عنہا میں، حسنات حسنین کریمین کے پدر بزرگوار ہونے کی حیثیت سے الغرض آپ دیکھیں کہ عظمتوں کا، رفعتوں کا، شانوں کا ایک حالہ ہے، انوار کا حالہ ہے، انوار کا حالہ ہے جو ہشت اطراف سے مولا کائنات کے گرد گھومتا ہے. اور آپ جیسے میں نے عرض کیا کہ پرتو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی طور پر علم و حکمت کا. اور قرآن پاک فرماتا ہے کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ
फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। और नबी पाक अलैहि सलाम की एक मुनफरिद शान ये है कि हुज़ूर अलैहि सलाम फरमाते हैं कि मुझे जवामिउल कलिम अता किए बेशक। गए हैं। जवामिउल कलिम का मतलब ये होता है कि अल्फाज थोड़े होते हैं मानी और उनके पीछे मानी और मतालिब का समंदर होता है कि उनमें गौर करने वाला, उनको समझने वाला, अख्ज़ करने वाला, इस्तिदलाल करने वाला अपनी हिम्मत, अपने इल्म और अपने इल्म के रसूख के मुताबिक उसमें से बरकतें और अनवार व तजल्लियात हासिल करता रहता है। उन्हीं जवामिउल कलिम का फैज़ान है। बेशक। और क्यों ना हो कि आक़ाए दो जहाँ मदीनतुल इल्म हैं, तो आपकी शान बाबे मदीनतुल इल्म है। सुभान अल्लाह। वो आपके तमाम अक़वाल में नज़र आती है, अफ़आल में नज़र आती है। और मैं समझता हूँ कि ये जो प्रोग्राम और हमारी कंटेंट टीम का इंतखाब है, इसको बड़ा खूबसूरती के साथ इन्होंने इसके साथ रेलेवेंट किया है कि जब अजीम लोगों की बात आएगी तो उनके ताजदारों में मौलाए कायनात नज़र आएंगे, और जब उनके अखलाक की बात नज़र आएगी और उससे इक्तिसाब फ़ैज़ करने का मंज़र नज़र आएगा, तो उसमें भी आप सर फहरिस्त। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला कायनात के कुछ अक़वाल पे हम इंशाल्लाह आज बात करेंगे, और उन अक़वाल के अंदर भी हिकमत व दानिश के जहान आबाद हैं। आपने फरमाया कि माल आने से लोग बदलते नहीं बल्कि उनकी हकीकत ज़ाहिर हो जाती है। कैसा खूबसूरत है। और हम अमूमी तौर पर यही कहते हैं कि फ़लाँ के पास माल आ गया और वो बदल गया है, और मौला कायनात ने फरमाया कि नहीं, उनकी हकीकत ज़ाहिर होती है। जब माल आता है, जब दस्तरस आती है, जब ओहदा मिलता है, तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर छुपी हुई जो भी चीज़ें उनको ज़ाहिर कर देती हैं। क्या फरमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैनुल फ़ुक़रा फ़कीर बेबाक अली, दरवाज़ा इल्म शही लौलाक अली। होती है समंदर की तरह मौज भी पाक, मासूम मोहम्मद हैं तो हैं पाक अली। असदुल्लाहिल गालिब इमामिल मशारिक़ वल मगारिब हल्लालिल मुश्किलात वन नवाइब हज़रत सय्यदना मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहल करीम ने आपने फरमाया कि अल मालु मादतुल शहवात, माल नफसानी ख्वाहिशात का सरचश्मा है। ठीक। इस कौल के मुताबिक हमें यह समझ आती है कि माल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब लोगों को अता फरमाता है। अब यह है कि किसी की हकीकत का उजागर होना, वो माल अगर किसी नेक साले मुत्तकी को मिलता है तो उसका उजागर होना कहाँ हमें मिलेगा? अल्लाह के रास्तों में। माल अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया जनाब सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास है अगर, तो वह कहाँ खर्च हो रहा है? राह मुस्तफ़ा में, राह खुदा में। माल अगर जनाब सय्यदना उस्मान गनी ज़ुल्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास है तो कहाँ खर्च हो रहा है? मुसलमानों के लिए जो मीठे पानी के कुएँ ख़रीदे जा रहे हैं, मस्जिद नबवी शरीफ की तामीर व तोसी की जा रही है। और हाँ, माल अगर अबू जहल अबू लहब के पास हो तो वो कहाँ खर्च होता है? उन रास्तों पर जो कुरान और सुन्नत के मुनाफी हैं। अब यहाँ भी ये बात है कि माल अगर ऐसे लोगों के पास आता है, उलमा हैं, सुलहा हैं, सालेहीन हैं, तो उनका माल अल्लाह की राह में खर्च होगा और उनमें मज़ीद तकवा और बुजुर्गी और हुसूल तक़र्रुब इल्लल्लाह। और अगर वो माल किसी कमतर नीच के पास, किसी गुनाहगार फासिक व फाजिर के पास आता है, तो फिर वो माल शराब के अड्डों पे खर्च होगा, वो ताश के अड्डों पे खर्च होगा, बुराई के लिए खर्च होगा। यहाँ मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम हमें ये फरमा रहे हैं कि माल अगर सालेहीन के पास आता है तो उनकी वो खसूसियात उजागर होंगी, और अगर बुरे लोगों के पास आता है तो उनकी वो खासियात जो हैं वो उजागर होंगी। नाज़रीन इकराम, ब्रेक का वक्त है। ज़िक्र मौला कायनात आज कर रहे हैं, और ये जिस ज़िक्र को इबादत कहा गया है, जिनकी ज़ियारत को इबादत कहा गया है, आज हम उनके हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ रहिए। लौटते हैं एक मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। कहते हैं वक्फ़े के बाद आपको प्रोग्राम देख रहे हैं आप अजीम लोगों के अखलाक, और आज 21 रमज़ानुल मुबारक की मुनासिबत से हम मौला कायनात का ज़िक्र कर रहे हैं। और मैंने ब्रेक पे जाने से पहले ये अर्ज़ किया कि इस ज़िक्र में भी इबादत का मज़ा है। उनके नाम और उनकी याद और उनके चेहरे को देखना, उनका ज़िक्र करना, ये सारी की सारी चीज़ें इबादत में शामिल हैं। और आपका एक कॉल मुबारक है कारी साहब, आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हो रहा हूँ कि किसी पर एहसान करो तो उसके शर से बचो। जी सर। बहुत सारे अक़वाल हैं और ख़ास तौर पे ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और क्या फ़रमाते हैं इस हवाले से? डॉक्टर साहब की बहुत शुक्रिया। जिस तरह कि मुफ्ती साहब ने भी, पीर साहब ने भी ज़िक्र करने का एजाज़ हासिल किया है, मैं भी मौला कायनात की बारगाह में अपनी हाज़िरी पेश करके सआदत हासिल कर दूँ, इस कौल की जानिब बढ़ता हूँ। आज हमारी खुशबख्ती है, सआदत है कि हम उस अज़ीम हस्ती का ज़िक्र करने लगे हैं, सुबहान अल्लाह, कि जिनका आना भी अल्लाह के घर में है, जिनका जाना भी अल्लाह के घर में है।
جن کی ولادت کعبہ میں ہے اور جن کی شہادت مسجد میں ہے، سبحان اللہ، اس عظیم ہستی کا آج ہم ذکر کرنے لگے ہیں کہ جن کی پہلی خوراک لعاب مصطفیٰ ہے، جن کا پہلا دیدار دیدار مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ، قربان جب آج ہم اس عظیم ہستی کا ذکر کرنے لگے ہیں کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ جن کا چہرہ تک نہ عبادت ہے، جن کی طرف دیکھنا عبادت ہے، سبحان اللہ، اس ہستی کا ذکر کرنے لگے ہیں جن کا ذکر کرنا عبادت ہے، سبحان اللہ، جن کا ذکر گناہوں کو ایسے کھا جاتا ہے، کریم آقا نے فرمایا جیسے سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ آج ہم اس عظیم ہستی کا ذکر کرنے لگے ہیں جو سوتے تھے تو اٹھانے مصطفیٰ آتے تھے، اس عظیم ہستی کا ذکر کرنے لگے ہیں جس کو نماز کے لیے بیدار کروانے کے لیے مصطفیٰ تشریف لاتے تھے۔ اور قبلہ ڈاکٹر صاحب جملہ دیکھیے گا، اس ہستی کا ذکر کرنے لگے ہیں جو روٹھ جائے تو منانے مصطفیٰ آتے تھے۔ اس عظیم ہستی کا ذکر کرنے لگے ہیں جس کی بابت میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا۔ اس عظیم ہستی کا ذکر کرنے لگے ہیں، کریم آقا نے غدیر خم کے موقع پہ فرمایا تھا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اس عظیم ہستی کا ذکر کرنے لگے ہیں جس کی بابت کریم آقا نے خیبر کے موقع پہ فرمایا تھا صبح جھنڈا اس کو عطا کروں گا جس سے میں بھی محبت کرتا ہوں، میرا مولا بھی محبت کرتا ہے۔ اس ہستی کا ذکر کرنے لگے ہیں جس کی بابت میرے آقا نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ اس عظیم ہستی کا ہم ذکر کرنے لگے ہیں، کریم آقا علیہ السلام نے جن کی عظمت اور شان کو بیان کرتے فرمایا تھا کہ تیری میرے ساتھ ایسے نسبت ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی نسبت ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ کے سوال کی جانب حاضر ہوتا ہوں، بارگاہ مولا کائنات میں حاضری پیش کی ہے۔ دیکھیے یہ جو قول آپ نے بیان فرمایا قبلہ ڈاکٹر صاحب، یہ غلط العام ہے، اور یہ قول اتنا غلط العام ہے تقریباً ہماری جس مجلس میں کوئی ایسا معاملہ ہو تو یہ قول پیش کر دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ قول مولا کائنات کا نہیں ہے۔ دیکھیں نا، یہ قرآن اور احادیث کے برخلاف جا رہا ہے۔ دیکھیں نا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، پھر رب کائنات نے قرآن پاک نے فرمایا واللہ یحب المحسنین، فرمایا کہ جو احسان کرنے والا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب آپ اس کے شر سے بچو جس پر احسان کیا؟ یہ قول مولا کائنات کا ہے ہی نہیں۔ مولا کائنات کا جو قول ہے کشف الغمہ کے اندر جو آپ کی شورا افاق کتاب ہے، اس کے اندر جو قول ہے وہ اس طرح رقم ہے کہ آپ نے فرمایا آتب اخاک بالاحسان الی، آتب اخاک بالاحسان الی وردد شرہ بالانعام علی۔ تو فرمایا کہ تم اگلے بندے کو احسان کے ذریعے شرمندہ کرو تاکہ وہ تمہارا محبوب بن جائے، اور فرمایا جب تم احسان کرو گے تو تم اس کے شر سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ شر تمہیں پہنچائے گا، فرمایا جب تم احسان کرو گے تو اس کے شر سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ تو مولا کائنات کا یہ حکم یہ ہے۔ دیکھیں امام حسن مجتبیٰ کا عمل دیکھیں، شام سے ایک شخص آیا تو اس نے آ کے آپ کو برا بلا کہا، تو آپ نے فرمایا کہ لگتا تو بھوکا ہے، لگتا ہے تو پیاسا ہے، اگر تیرے پاس مکان نہیں تو میں مکان دوں، اگر کچھ نہیں ہے تو میں دینار عطا کروں۔ تو جناب جب امام حسن مجتبیٰ نے اس قدر احسان کیا تو وہ آپ کا گرویدہ ہو گیا، اور جاتے ہوئے آپ کے لیے کلمات محبت ادا کرنا اس نے شروع فرما دی۔ بالکل ٹھیک۔ مفتی صاحب، ایک عمومی ہمارے ہاں رویہ یہ ہے کہ ہم ہر بات میں منفی پہلو ڈھونڈتے ہیں۔ کوئی بھی بات کی جائے تو اس پہ ہم اس کے جو بیڈ امپیکٹس ہیں ان کی طرف زیادہ ہماری توجہ جاتی ہے۔ تو مولا کائنات کا یہ قول ہے کہ جس بات میں اچھائی کا موجود ہو اس کے اندر بدگمانی سے بچنا چاہیے، یعنی کوئی بھی بات ہو اور اس میں اچھائی کا پہلو نکل سکتا ہے تو آپ کو اس اچھائی کی طرف راغب ہونا چاہیے، نہ کہ کسی بدگمانی کو اپنے اوپر لاگو کر لیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب میں اس میں عرض کر دوں، قاری صاحب نے اس پر جو ارشاد فرمایا ہے، ظاہر ہے یہ ایک حدیث کا معاملہ ہے۔ بعض لوگ اس قول کو حدیث رسول کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ تو پہلی تصحیح طلب بات یہ ہے کہ یہ حدیث رسول نہیں ہے۔ ٹھیک۔ المقاصد الحسنہ میں اس پر گفتگو کی گئی کہ یہ بزرگوں میں سے کسی کا قول ہے، لیکن مشہور ہے اور بہت ساری کتابوں میں اس کی نسبت حضرت مولا کائنات کی طرف کی گئی ہے۔ صحیح۔ اب جب کی گئی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اتقی شر من احسنت الیک، کہ جو تیرے ساتھ جس کے ساتھ تو نیکی کرتا ہے اس کے شر سے بچ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم کسی خاندانی کے ساتھ باعزت و با کرامت کے ساتھ نیکی کرو گے تو وہ تمہیں اس کا عوض اور بدلہ محبت، عزت، تکریم کے ساتھ دے گا۔ ٹھیک۔ لیکن کمینے کے ساتھ نیکی کرنے سے بچو، اس کی تخصیص ہے۔ یا اگر کر بھی دی ہے تو پھر اس کے شر سے اگر کمینے کے ساتھ کر بھی دی ہے نا تو پھر اس سے محتاط رہو، کیونکہ اس کی فطرت جی ہاں
کمینگی ہے، ڈسنا ہے، نقصان پہنچانا ہے، اور اس کی وہ فطرت ظاہر ہو کر رہے گی۔ اس سے پہلے جو ہم نے بات کی تھی کہ مال جو ہے اس کی فطرت کو ظاہر کرتا ہے، تو ایک دوست کی جہاں طرز زندگی کو بدل دیا، کلبز میں جانا شروع کر دیا، شراب نوشی شروع کر دی، تو ان کا ایک دوست وہ مسجد میں آتا تھا، نماز پڑھتا تھا، تو اس سے کسی نے پوچھا یار تیرا دوست ہے یہ کیا کرتا ہے؟ تو یار یہ جب پاکستان میں تھا اس وقت تو یہ مسجد جاتا تھا، نماز پڑھتا تھا، یہاں آ کے تو اس نے شراب پینا شروع کر دی ہے۔ تو میرے دوسرے دوست جو ریسرچر تھے، پی ایچ ڈی تھے، انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ اصل میں ایسا ہی تھا، ٹھیک، پاکستان میں رہتے ہوئے مالی تنگی تھی اور معاملات تھے، اس کی فطرت اور اصل ظاہر نہیں ہو سکی، یہ اصل میں ایسا ہی تھا۔ صحیح صحیح، یہاں چونکہ آزادی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پیسہ بھی زیادہ آ گیا ہے، تو اس مال نے اس کی اصل اور فطرت کو یہاں آ کے ظاہر کر دیا ہے۔ اور جو سوال آپ نے فرمایا اس پر یہ ہے کہ انسان کے اندر جب بغض اور حسد ہوتا ہے نا، جی، بغض اور حسد ہوتا ہے، تو وہ سامنے والے کی ہر بات میں اپنے بغض اور حسد کی وجہ سے کوئی نہ کوئی منفی پہلو اس میں سے نکال رہا ہوتا ہے، ٹھیک، کیونکہ اس نے اپنی سوچ، دماغ، نظر، علم کا فوکس عیب پر رکھا ہوا ہے، اس لیے اس کی نظر عیب پر ہی جا کے پڑتی ہے، اسے اچھائی نظر نہیں آتی ہے، اس گند پر بیٹھنے والی مکھی کی طرح، صحیح، کہ جو پھولوں میں بھی ہے تو اس نے اس کے اندر کسی پتی پہ اگر کوئی گند لگا ہے نا، اس مکھی نے اس پھول پر نہیں بیٹھنا، اس نے جا کر فطرت کی وجہ اس کی فطرت کی وجہ سے ہے۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ بندے کی پہچان بھی ہوتی ہے، اور تمہیں دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اس کی خوبیوں پہ نظر کریں۔ ہمارے ہاں رویہ اس وقت بڑا قابل توجہ، قابل اصلاح ہے کہ ایک پرسنالٹی میں، ایک شخصیت میں اگر 10 میں سے 9 خوبیاں ہیں، محاسن ہیں، اچھی باتیں ہیں، اس کی خدمت ہے، علم ہے، باقی ساری چیزیں ہیں، لیکن اگر کسی جگہ نادانستہ طور پر یا کسی وجہ سے اس سے کوئی غلطی، کوتاہی یا کوئی ایسی ہو جاتی ہے، ہم اس کی 9 چیزوں پر اس کی تحسین بالکل نہیں کرنی، لیکن اس کی اس ایک بات کا جھنڈا جو ہے نا، وہ بنیادی طور پر اس پر بات کرنے والے کے اپنے حسد اور بغض کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی اصلاح فرمائی ہے حضرت مولا کائنات نے کہ تم اگر برائی بھی ہو تو اس کی یا تو اچھائیوں پہ نظر ڈال کر اس سے پردہ پوشی کرو، نہیں تو اس کی کو توجیہ کرنے کی کوشش کرو، کہ حسن ظن رکھو، کہ اچھا گمان رکھو کہ یار اس نے ہو سکتا ہے ایسا نہ کہا ہو، اس بات کا یہ مطلب ہو سکتا ہے، تو اس کو پوزیٹیوٹی جو ہے اس کی طرف جانا چاہیے۔ مولا کائنات کا فرمان کہ جلد باز جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے انسان، یعنی کوئی بھی کام آپ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور جب تک اس کام کے ہونے کا امکان پیدا نہیں ہوتا تو اس وقت تک جلد بازی سے گریز کرنا چاہیے، اور جب تک وہ امکان پیدا نہیں ہوتا اور اگر وہ ہو جاتا ہے تو پھر اس میں تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ جو بیلنس ہے دونوں جگہوں پہ، عجلت بھی نہیں کرنی چاہیے اور وقت آنے پر تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ کیا فرماتے ہیں اس سوال؟ جی بالکل، دیکھیں اس میں مولا کائنات نے ایک بڑا خوبصورت تعمیر شخصیت پہ روشنی ڈالی ہے، اور اس کے ساتھ میں ایک اور آپ کا قول مبارک جوڑنا چاہوں گا۔ آپ نے فرمایا جو جاہل ہے وہ وقت سے پہلے کلام کرتا ہے، اور جو عالم ہے، علم والا ہے، عقل والا ہے، وہ اپنی منزل پہ پہنچ کے بتاتا ہے۔ ٹھیک، یہاں بھی یہ پہلو ہے کہ جو نادان ہے وہ ہمہ وقت اپنی جو ہے وہ شیخیاں بکھیرتا رہتا ہے اور اپنی باتیں کرتا رہتا ہے، اور وقت سے قبل ہی بتا دیتا ہے میں ایسے کروں گا، میں ایسے کروں گا، حالانکہ اس میں یہ کوالٹیز موجود نہیں ہوتی۔ لیکن جو صاحب دانست ہے، صاحب عقل ہے، صاحب فہم و ادراک ہے، شعور رکھنے والا ہے، علم رکھنے والا ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ خاموشی سے توجہ اپنی منزل کی طرف رکھتا ہے اور توکل الی اللہ پہ اپنے معاملات کو کرتا رہتا ہے، اور وہ اپنی جو خاصیات ہیں اس کے اندر جو خصوصیات ہیں ان پہ وہ زیادہ اجاگر ہوتی ہیں اس کے کردار سے، اس کی زبان سے نہیں۔ وہ اپنے منہ سے، جیسے ہمارے ہاں ہم فہم میں کہتے ہیں کہ اپنے منہ سے میاں مٹھو بننا، وہ اپنی بات خود نہیں بتاتا، بلکہ اس کے جو فہم ہے، اس کا ادراک جو ہے، وہ اس کے عمل سے جو نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کی زندگی سے، اس کے معاملات، اس کے حسنات سے، سیئات سے درگزر کرنے سے، سیئات سے دور رہنے سے، حسنات میں مشغول رہنے سے، جو اس کی زندگی کے اندر وہ خصوصیات ہیں وہ اس طرف اس کو لے کے جاتی ہیں۔ اور مولا کائنات
حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک خوبصورت یہاں فرمایا. آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی عمل کے بغیر علم کو حاصل کرتا ہے نا، اور اس پہ اگر ہم اسی قول کے ساتھ بھی اس کو جوڑیں تو آپ فرماتے ہیں العلم مقرون بالعمل فمن علم عمل والعلم یحتف بالعمل فإن اجابہ وإلا ارتحل عنہ. یعنی آپ فرماتے ہیں، ترجمہ آپ سے لیتے ہیں جی کیونکہ عربی آپ نے پڑھی ہے تو ترجمے کے لیے ہم بھی ذرا اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. ناظرین بریک کا وقت ہے، ہمارے ساتھ رہیے، لوٹتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. وقفے کے بعد آپ کو پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ، عظیم لوگوں کے اخلاق، اور آج مولا کائنات کا ذکر بابرکت ہمیں کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اور ایک قول بریک پہ جانے سے پہلے اس کا عربی متن جو ہے وہ پیر صاحب نے بیان فرمایا، اس کا ترجمہ عطا فرما دیں. جی. تو مولا کائنات اس میں ڈاکٹر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ علم عمل سے وابستہ ہے، واہ واہ. لہذا جو جانتا ہے وہ عمل بھی کرتا ہے، اور علم عمل کو پکارتا ہے، اور اگر وہ لبیک کہتا ہے تو بہتر، ورنہ وہ بھی اس سے رخصت ہو جاتا ہے. یعنی یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اگر علم جو ہے حاصل کیا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا تو علم اس سے رخصت ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ. ٹھیک. اس کے اندر جو کجی آتی ہے، جو نقائص آ جاتے ہیں، اور علم اسی کا کامل ہے جس میں عمل آتا ہے. اور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ نے تعمیر شخصیت پر آپ کے ہم اگر اقوال کا مطالعہ کریں اور آپ کی حیات مقدسہ کو بھی اگر ہم پڑھیں تو سیرت مقدسہ سے یہی بات ملتی ہے کہ آپ نے اپنے کردار، اپنے افکار، اپنی گفتار، ہر حال میں یعنی ظاہر و باطن میں آپ نے علم کے ساتھ اپنے عمل کو چلایا ہے. اور آپ کے علم کی کیفیت یہ ہے، آپ فرماتے ہیں ساری زندگی میں دو حسرتیں رہی ہیں. ایک تو کسی نے اتنا پوچھا نہیں جتنا مجھے علم تھا، اور دوسرا کسی نے اتنا مانگا نہیں جتنا میں سخی تھا. کیا بات ہے، سبحان. تو آپ فرماتے ہیں یعنی آپ نے یہاں ہمیں یہ اشارہ دیا ہے اور یہ فرمایا گیا ہے کہ علم کے ساتھ عمل ضروری ہے، اور اگر علم کے ساتھ آپ عمل نہیں کرتے تو وہ آپ کا علم بیکار ہے، علم رخصت ہو جائے گا، علم آپ کے قریب نہیں ٹھہرے گا. علم تب ہی ٹھہرتا ہے جب اس پر عمل کیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. علم اور عمل کا آپس میں جو کمبینیشن ہے اور اس کا جو آپس میں تعلق ہے، اس حوالے سے اور علم کے حوالے سے بھی مولا کائنات کے بے شمار سبحان اللہ. اقوال ہیں. کچھ لوگ مختلف علاقوں سے آئے، انہوں نے کہا جی ہمارا سوال ایک ہے، جواب ہمیں مختلف چاہیے. واہ واہ. علم بہتر ہے کہ مال بہتر ہے؟ سبحان اللہ. ہمارا ایک ہی سوال ہے، کیا بات. لیکن ہم بندے مختلف ہیں، اور آپ نے سب کو مختلف جواب عطا فرمایا. آپ نے مختلف اور بڑے خوبصورت جواب ہیں، ان کو اگر ہم اس پہ جائیں تو بڑا وقت کہ علم بہتر ہے کہ علم جو ہے وہ خرچ کرنے سے بڑھتا ہے اور مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے. صحیح ہے. علم کی حفاظت تمہیں نہیں کرنی پڑتی، مال کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی. کیا بات. بہت خوبصورت باتیں ہیں. کیا فرماتا ہے علم اور عمل کے کمبینیشن؟ ڈاکٹر صاحب قبلہ، یہ جو علم اور عمل ہے اس کے بابت اگر ہم صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر ان کے پاس علم اگر ذرے کے برابر ہوتا تھا تو عمل ان کا پہاڑ کے برابر ہوتا تھا. سبحان اللہ. اور ہمارا عمل اس سے بالکل متضاد ہے. اور دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص آیا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ مجھے دین کی تعلیم عطا فرمائے. تو کریم آقا علیہ السلام نے صفا یونیورسٹی کے جو منیٹر تھے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا اسے تعلیم سکھاؤ، دین سکھاؤ. تو وہ مسجد نبوی میں لے گئے اور آ کے انہوں نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، صرف ایک ہی علم کا نور دیا، ایک ہی جملہ عطا کیا. تو وہ آگے سے وہ کہنے لگا جی میرے لیے کافی ہے، میرے لیے کافی ہے. تو آپ نے فرمایا ابھی دین کی بہت سی باتیں باقی ہیں، ابھی تو میں نے آغاز کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ابھی تو میں نے آغاز کیا. وہ کہنے لگے میرے لیے بہت ہے، میرے لیے بہت ہے. سرکار دو عالم کی بارگاہ اقدس میں جا کے کہا گیا یا رسول اللہ یہ کہتا ہے میرے لیے کافی ہے، حالانکہ میں نے ابھی تو ایک ہی جملہ اس کو عطا فرمایا. تو سرکار دو عالم نے فرمایا اس نے ٹھیک کہا ہے، اگر اس نے ایک ہی جملے پہ عمل کر لیا تو یہ کامیاب ہو جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب آج کی ساری گفتگو کی روشنی میں مولا کائنات کا جو علمی فیضان ہے اس سے استفادے کی کتنی ضرورت ہے؟ اس میں حکمت بھی ہے، دانش بھی ہے، معرفت بھی ہے، حقیقت بھی ہے، اور سب کچھ ہے جس کی ایک انسان کو علم کے متلاشی کو ضرورت ہو سکتی ہے. دیکھیں جی، علم کے بغیر تو چارہ نہیں. ٹھیک. علم تو بنیاد ہے، عمل اس کا ثمر اور پھل ہے. جی. علم اگر درخت ہے تو عمل اس کا پھل ہے، اور علم اگر درخت ہے تو عمل اس کی چھاؤں ہے، اس کا ثمر ہے. حضرت مولا کائنات نے
بنیادی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، ظاہر ہے وہ اصل تو فیضان مشکات نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہونے والا ہے، اور وہ مظہر ہے لما تقولون ما لا تفعلون کے۔ تو حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی 8 واسطوں سے مولا کائنات کو سمجھتے ہیں، تو آپ کا یہ ارشاد ہے کشف المعجوب میں، اور یہ اسی کی برکت سے آپ فرماتے ہیں کہ تھوڑا علم جس پر عمل زیادہ ہو، تھوڑا علم جس پر عمل زیادہ ہو، اس زیادہ علم سے بہتر ہے جس پر عمل تھوڑا ہو۔ اللہ اکبر، کیا کہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں علم اور عمل کے اس پورے فلسفے کو سمو دیا گیا ہے، اور علم کی جو حقیقی برکات اور علم جو نافع بنتا ہے وہ عمل کے ساتھ بنتا ہے۔ اس کی برکات خود انسان کی اپنی ذات کو، پھر دوسروں کے لیے جو علم نفع بخش بنتا ہے وہ عمل کی دولت سے ہی بنتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور پھر اس کے بعد تمام صحابہ اعظام، اہل بیت اطہار، اولیاء اعظام، صلحائے امت نے اسی کو شعار بنایا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج سب سے زیادہ ضرورت امت کو ہی نہیں بلکہ واعظین، مبلغین، علماء، مدرسین، خطباء، نقبا، ہر ایک کو، نعت خان بھی شامل کر، جی مطلب جو بھی جس کو بھی فالو کیا جاتا ہے، جس سے محبت کی جاتی ہے، لوگ جس کو دیکھتے ہیں، لوگ جس سے پیار کرتے ہیں، لوگ جس کے پاس بیٹھنا، جس کو سننا، فالو کرنا پسند کرتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی منصب کا بھی ہو سکتا ہے، اسے اپنے پاس بیٹھنے والے کو بہر صورت راستہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور عمل کا اس کو دکھانا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ حضرت پیغام کو ون لائنر عطا فرما دیں۔ بسم جی دیکھیں، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت ہمارا ایمان ہے، اور اس پر کامل رہنا، کیونکہ حضور نے فرمایا علی کل ایمان ہے، تو کل ایمان جو ہے اس پہ لازم رہنا۔ اور اس پر میں 2 شعروں میں پیغام ایک دے دیتا ہوں کہ خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہیں، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہیں، باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، حسنین ہیں 2 پھول تو گلاب علی ہیں، ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر، میرا ایمان علی ہیں میری پہچان علی۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت شکریہ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، جناب پیر عرفان الہی قادری صاحب، اور جناب عمر شہزاد صاحب۔ ابھی ہم آپ سے کلام لیتے ہیں، اور جو بھی شعر حضرت نے سنایا ہے قول مولا کائنات کا آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے منقبت کے چند اشعار میں نے عرض کرنے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو اور اس سے تمہیں کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ ایک آپ نے فرمایا چپ رہنا، اور دوسرا معاف کر دینا۔ اس کی حکمت بتائی کہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں، اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ تو معنی کے جہان آباد ہیں مولا کائنات کے ذکر میں، اور منقبت کے یہ اشعار آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے کہ عطا کا خوگر سخا کا پیکر، کرم سراسر علی علی ہے۔ عطا کا خوگر سخا کا پیکر، کرم سراسر علی علی ہے۔ ہمارا مرشد، ہمارا ہادی، ہمارا یاور، ہمارا رہبر علی علی ہے۔ دلوں میں کیسے نہ نور آئے، لبوں پہ کیوں نہ سرور آئے، ہمارے دل میں علی علی ہے، ہمارے لب پر علی علی ہے۔ نہ مٹ سکے گا نہ مٹ سکا ہے، غدیر خم کا یہ معجزہ ہے۔ نگر نگر ہیں علی کے چرچے، یہ دیکھو گھر گھر علی علی ہے۔ عنایتوں کی بہار وہ ہیں، دل و نظر کا قرار وہ ہیں، انہی کا حالہ ہے 4 جانب، ہمارا محور علی علی ہے۔ ہمارے لب پر ہے نام اس کا، ہے ذکر یوں صبح و شام اس کا، ہمیں تو ہے یاد صرف اتنا، ہمیں تو ازبر علی علی ہے۔ جو ایسا نقش دوام دے دے، جو اپنے قاتل کو جام دے دے، مثال ایسی کوئی تو لاؤ، عطا کا ساغر علی علی ہے۔ ملے ولایت انہی کے گھر سے، یہ ہو عنایت انہی کے در سے، ولی بھی دریوزہ گھر انہی کے، کہیں کلندر علی علی ہے۔ ہمیں نہ کوئی سوال پوچھو، ہمارے دل کا نہ حال پوچھو، دلوں کی دھڑکن انہیں پکارے، زباں پہ سرور علی علی۔ اللہ کریم مولا کائنات کا ذکر ہمارا اور ہماری نسلوں کا مقدر فرمائے۔ انشاءاللہ ہماری نشریات جاری رہیں گی۔ کلام شامل کرتے ہیں جناب عمر شہزاد۔ جی سرور بھائی، میں آپ کی اجازت سے آپ کا لکھا ہوا کلام اس کے چند اشعار پیش کروں۔ بسم اللہ۔ دل
سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، اور جہاں آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے، جہاں آپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے۔ دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ، دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ، یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے، یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے۔ پیغام سناتی ہے یہی آیت ہی، پیغام سناتی ہے یہی آیت ہی، عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے۔ ہم امتی ان کے ہیں تو کیسے رہے محروم، ہم امتی ان کے ہیں تو کیسے رہے محروم، جب ان کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے، جب ان کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے۔ ہے مومنوں کے دل کا